بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ماضی بات کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ میرے پاس پی ایم ایس کا ہے، خیبر پختونخوا کا 2016 کا پیپر اردو کا جی۔ تو اس میں ہم جو اشعار کی تشریح کا سلسلہ ہے تو وہ ماضی ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے بارے میں اس کی جو ہے تشریح وہ کریں۔ جی شعر ضرور کچھ بیٹا۔ یوں ہے کہ چھوڑا نہ رشک میں کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ ہاں جی، یہ غالب کی غزل ہے اور بہت یہ آسان غزلوں میں شامل ہے۔ اس میں تخیل جو ہے وہ تو جیسے کہ میں ہمیشہ یہ سب میں نے کیا سمجھنا ہے کہ غالب کا تخیل جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل خیال ہوتا ہے ان کے پاس، اور خیال جب مشکل ہوتا ہے تو خیال کو سمجھنے کے لیے پھر جو پڑھنے والا ہے اس کی پرواز بھی اتنی ہی زیادہ بلند ہونی چاہیے، تب کہیں خیال کو جا کے وہ پکڑ سکتا ہے۔ لیکن یہاں بہت ہی سادہ الفاظ میں بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ، اور اس میں کوئی تخیل کا جو ایسا رولا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے پہلا؟ چھوڑا نہ رشک اچھا، میں تیرے چھوڑا گھر کا نہ نام۔ رشک میں کہ تیرے گھر کا نام لو، مجھے اس قابل نہیں چھوڑا اس خیال نے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے گھر کا نام لوں تو باقی سارے لوگ بھی ادھر کو چل پڑیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر جیسے کہ بڑا خوبصورت شعر ہے غالب کا، ذکر اس پری بش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا راز نہ اپنا، جس کو میں راز میں شامل کرتا تھا وہ خود ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ اب مجھے یہ ڈر ہے کہ میں نے اس کی گلی کا اس کے گھر کا نام لیا تو باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرف نہ، لہٰذا میں بتاتے ہی نہیں ہوں، میں جانا چاہتی ہوں اس کے گھر۔ ارے اوہو، اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلانی گلی میں جانا ہے، میں پوچھتا کیا ہوں لوگوں سے، جاؤں کدھر کو میں نے جانا کدھر کو ہے۔ مجھے نا اس سلسلے میں ایک بات یاد آئی ہے۔ ابن سینا کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا یا جو بھی اس وقت حکمران تھا، اس کا بھائی بھتیجا یا بیٹا جو بھی تھا بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور اس کا یہ بالکل تاریخی واقعہ ہے، اور وہ بیمار ہو گیا اور اس کا کوئی علاج ہی نہ سمجھ آئے۔ حکیم اور جو تھے بڑے بڑے حکمت والے وہ عاجز ہو گئے۔ تو ابن سینا نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ اس کا، ابن سینا نے کہا کہ میرے پاس پھر وہ آدمی چیک کیا انہوں نے جو بھی تھا، پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا شخص میرے پاس کھڑا کریں جو کہ شہر اور محلے اور گلیوں اور گھروں کو خوب اچھی طرح جانتا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ابن سینا نے نبض پر ہاتھ رکھا اور اس بندے سے کہا کہ تم ذرا شہر کے محلوں کا نام لو۔ تو وہ محلوں کا نام لیا تو ایک محلے کا نام آیا تو نبض جو تھی وہ ذرا تھوڑی تیز ہوئی، میں کہا بس ٹھیک ہے یہیں ٹھہر جاؤ، اب اس کی گلیوں کا نام لو۔ وہ گلیوں کا نام، تو ایک گلی کا نام آیا تو اس کی نبض جو پھر تیز، اچھا بس ٹھیک ہے اس گلی پر رک جاؤ، اب اس میں مکانوں کا، گھروں کا نام لو۔ جب گھروں کا نام تو ایک گھر پر آ کے تو پھر اس کا دل دھڑکا، تو وہ سینا نے کہا اس کو یہ محبت کا مریض ہے۔ تو چنانچہ یہ بات ہے کہ اب اس قدر میں اس کو ڈر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے حسن کے شکار نہ ہو جائیں، اس کی محبت کے شکار نہ ہو جائیں، اور رکاوٹ میں سارے کے سب مجھے اتنا، تو ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں نام نہیں لیتا، میں نے کہاں جانا ہے، میں اس گھر کا پتہ نہیں بتاتا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے جانا کدھر ہے۔ اٹس بیوٹیفل۔ آگے اس جملہ ہے وہ ہے جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار ہاں اے کاش جانتا نہ تیری رہگزر کو میں، تیری رہگزر کو میں، جانا پڑا رقیب کی در پر ہزار بار۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے شعر میں تو یہ بتایا ہے کہ جی میں نے پوچھنا ہی نہیں لوگوں سے، اب جاؤں کدھر کو میں، لوگوں کو کیا پتا بھئی تم نے کدھر جانا ہے، آپ جدھر مرضی جاتے پھرو۔ اب اگر ہم راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم کسی کا راستہ پتہ پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی فلانے صاحب کا گھر کہاں ہے یا مکان نمبر یہ کہاں ہے، تو لوگ ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں اگر وہ جانتے ہیں کہ جی ادھر کو مڑ جائیں، ادھر کو مڑ جائیں تو وہ گھر آ جائے گا۔ اب اگر ہم کسی سے پوچھیں میں نے کدھر جانا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ ہمیں پاگل سمجھے گا، اس کے علاوہ وہ ہمارا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو شعر ہے وہ بالکل اس سے الگ ہو جاتا ہے کہ جانا پڑا رقیب، اب اس کے گھر کا پتہ اگر کوئی جانتا تھا تو وہ رقیب تھا۔ رقیب جو ہے وہ ویسے اللہ کا نام بھی ہے، یا رقیب، رقیب کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اب رقیب جو ہے چونکہ ہمہ وقت وہ اس کے گھر کی نگرانی کرتا ہے، محبوب کے گھر کی نگرانی کرتا ہے، بھئی کون کون یہاں آتا ہے، کس کس، لیکن رقیب اور عاشق دو متضاد چیزیں ہیں۔ عاشق جو ہے وہ ان پلیٹونک اس کا لب ہے،
رقیب کا لفظ جو ہے وہ ان پلیٹونک ہے، اور جو عاشق کا ہے وہ پلیٹونک ہے. پلاٹونک لفظ کو ماں کی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ افلاطون نہیں ہوگا. یہ آپ اچھا، تو پلیٹونک لفظ جو ہوتا ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا کروں؟ اچھا، پلیٹونک لفظ جو ہے اس میں انسان کی یا جسم کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اگر کتابوں سے مجھے پلیٹونک لو ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں کتاب سے محبت کرتی ہوں، لیکن کتاب جو دکان پر ہی رہے تو ٹھیک ہے. لیکن ان پلیٹونک یہ ہوگا کہ میں اس کا پوزیشن چاہتی ہوں اور اس میں کسی کا شیئر بھی نہیں چاہتی. تو چنانچہ جو ہے رقیب وہ ان پلیٹونک لو میں مبتلا ہے، وہ ہوس کا بندہ ہے، وہ عشق نہیں کرتا. تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح کا پابند ہے. تو اب مصیبت یہ ہے کہ وہ چونکہ ہر وقت محبوب کے دروازے پر آنکھیں لگا کے بیٹھا رہتا ہے، تو یہاں آتا کون کون ہے؟ چونکہ رقیب کا مطلب ہے نگرانی پر نگہبانی کرنے والا. تو وہ نگرانی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ نگرانی کر رہا ہے تو اس کو گھر کا پتہ ہے. اب مجھے مصیبت میری مجبوری تھی کہ جانا پڑا رقیب سے 10,000 بار. میں بار بار اس کے جاتا ہوں، اس کی محنت کرتا ہوں. اے کاش میں جانا کبھی جیسے دیکھو میں، کاش میں نے کبھی تم سے محبت کر دی ہوتی، کاش میرے تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ ہوتا، تمہارے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو رقیب کا کیا، رقیب کے ساتھ میرا کیسے تعلق ہو سکتا ہے. اب تم تک بات پہنچانے کے لیے مصیبت اب باقی کسی کو دیکھنا رکھتی ہے رقیب کا کہ محبوب جو ہے عام طور پر رقیب کے اوپر تو مہربان ہوتا ہے، سچی عاشق کے عشق کو نہیں پہچانتا شاعری کے مطابق. تو چنانچہ رقیب جو ہے وہ اس تک بات پہنچا سکتا ہے. تو اب جو ہے میں رقیب کے پاس جاتا ہوں اور اپنے دل کی بات اس سے کہتا ہوں، شاید یہ بات جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے. تو سر ایک لاسٹ شعر جو ہے وہ رہتا ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ یہ غالب کے شعر ہوں گے جو آپ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ننگو نام ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے ننگ و نام، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں. لو اب حد ہو گئی ہے، لو کا مطلب ہے حد ہو گئی ہے، انتہا تو یہ ہوتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں جس کے لیے میں نے، ہے نا جی، مرے تھے جس کے لیے وہ رہے وضو کرتے، تو جس کے لیے میں نے جان دی، جس کے لیے عزت سادات جو تھی وہ رخصت ہو گئی، جس کے لیے میں گلیوں میں بدنام ہو گیا، جس کے لیے میری عزت ختم ہو گیا، میرا وقار، اس نے بھی مجھے یہ کہا یہ ہے کون، اس کی تو نہ عزت ہے نہ اس کا کوئی نام ہے، بے ننگ و نام ہے، کوئی اس کی عزت نہیں، یہ تو بالکل گیا گزرا آدمی ہے. کاش مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے دل میں میری یہ میری ہے، کیا کہنا چاہیے، اتنی عزت ہے، اتنی وقت ہے. میری وقت ہے تمہارے دل میں، تو میں اپنا گھر بار جو ہے تمہارے عشق میں کبھی نہ لوٹاتا. حضرت علی سے منسوب فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. یہاں غالب صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے محبت کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. ایسا کہا جا سکتا ہے ماں جی یا نہیں؟ نہیں، یہ صرف محبوب کے لیے تو ہے نہیں. مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی غالب کو جیسے اب آپ کے دیکھے کہ ذوق کے ساتھ تھا غالب کا تعلق اور رقابت کا تعلق تھا، تو وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بنا اشاعت تو پھر ایسے ہی ہے. چلیں جی، اس سے میں تو اس شعر سے یہ سبق سیکھتا ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی کہ ضرور کرو، صدقہ بھی کرو، خیرات بھی کرو، مگر اتنی مت کرو کہ تمہاری اولاد کل کلاں بھوک ہی رہ جائے. اسلام توازن کا مذہب ہے، تو آپ کو شاعری تو خیر توازن سے ایک محروم چیز ہے، وہ شاعری کیا جو توازن میں رہے. شاعر کے تخیل کی پرواز تو بلند ہونی چاہیے، لیکن آپ کسی کے لیے گھر نہ لٹائیں، کوئی پتہ نہیں وہ کل آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے. ماں جی بہت مہربانی، ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. پاکستان زندہ باد.